فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، فرمایا ایمان کی دولت، توحید کی دولت، پرہیزگاری کی دولت یہ اولیاء کرام کا شعار ہے، ان کی پہچان ہے۔ فرمایا لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بشارت دے دے، ان کو خبر دے دے دنیا اور آخرت میں کامیابی کی، اور فرمایا یہ بات نہیں آج میں راضی ہو گیا کل کو ناراض ہو جاؤں، لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔ یہی سب سے بڑی کامیابی ہے اور یہی سب سے کامیابی کا بڑا مشن ہے۔ مولانا حسین احمد مدنی، حضرت شیخ الہند، مولانا آزاد، مولانا حفظ الرحمان، یہ ایک مستقل طائفہ تھا، یہ ایک گروہ تھا۔ اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ تم اور ہم خود تو کیا لڑیں گے، جنہوں نے کفر کے مقابلے میں جہاد کیا ان کو اچھا بھی نہیں کہتے۔ مولانا شاہ اسماعیل شہید دہلوی رحمت اللہ علیہ نے، مولانا سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ نے، بتاؤ ایک مسلمان بھی اگر مارا، ایک مسلمان نہیں مارا۔ پنجاب کا دورہ کیا، پنجاب میں رنجیت سنگھ کی حکومت ہے، مسجدوں میں خنزیروں کو ذبح کر کے ہندو اور سکھ پھینک دیتے تھے۔ شاہ صاحب نے خود لکھا کہ میں نے جستجو کی، خود میں نے جاسوسی کی دیکھنے کے لیے بے شمار مسجدوں میں سور ملے۔ وہ دلی کا شہزادہ، وہ شاہ ولی اللہ کا پوتا، وہ شاہ عبد العزیز کا بھتیجا، اور دلی سے جلتا ہے، اکبر کی گود میں کھیلنے والا، بی بی چھکوں کے دوپٹے سے کھیلنے والا، اور ان کی آنکھوں کے سامنے نور نظر بن کے پلنے والا، خدا کی قسم مراٹھوں سے ٹکرایا، سکھوں سے ٹکرایا، ہندوؤں سے ٹکرایا، ڈوگروں سے ٹکرایا، اور بالآخر بغیر کوٹ کی پہاڑ کی چوٹیوں پہ جا کر جام شہادت نوش کر کے جنت میں جا کر سو گیا۔ نعرہ تکبیر۔ تمہیں مجاہدین کی قدر کیا کرو، بس اعتراضات کرنے ہیں۔ یہ لوگ عاشق نہیں تھی۔ اب یہ بات آگے چل نکلے گی، اگر میں اب پوچھ لوں کہ یہ جو چاروں طرف مسلمان کٹ رہے ہیں، عاشقان رسول میں سے کتنے گئے ہیں وہاں لڑنے کے لیے؟ کتنے گئے افغانستان، کتنے گئے فلسطین؟ محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا مزاج دیکھو، حالات دیکھو، عمل دیکھو، کردار دیکھو، ان کی زندگی کو نمونہ بناؤ، ان کے خصائل و شمائل کو اپنے لیے مشعل راہ بناؤ۔ کسی موڑ پہ کوئی صحابی بھی پیچھے رہنے کو تیار نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، جنگ شروع ہے، جہاد شروع ہے۔ ایک آدمی آتا ہے، اس کی جھولی میں انگور ہیں، منہ میں بھی ہے، ہاتھ میں بھی ہیں، اور قریب آ کے کہنے لگا یہ کائے کی لڑائی ہے؟ حضور نے فرمایا کفر اور اسلام کی جنگ ہے۔ کہنے لگا اسلام کیا چیز ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ ہے اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، اور میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی دلی بروزی تشریح غیر تشریح کیسا بھی کوئی بھی قتل نبی نہیں آ سکتا۔ فرمایا کہنے لگا اگر اس جنگ میں کوئی مارا جائے تو کیا ملے گا؟ حضور نے فرمایا جنت کا وعدہ کرتا۔ کتنا بڑا یقین تھا اس نوجوان کا لوگوں، جھولی کی کھجوریں یا انگور نیچے پھینک دیے، ہاتھ کے بھی پھینک دیے، چلو جو منہ میں تھا وہ تو چبا کر حلق میں اتار لیتا۔ یوں لکھا علماء نے اپنے حلق میں انگلی دے کر وہ بھی نکال دیے۔ کہنے لگا جب نبی سے پوچھ لیا اب ایک سیکنڈ دیر لگانا بھی غلطی ہوگی۔ اس کا نام ہے یقین۔ آگے بڑھا اور علماء نے لکھا ہے کہ کفار کی صف میں جا کے گھس گیا اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے شہید کر دیا گیا۔ صحابہ کرام سے دعائیں بھی نرالی۔ ہم تو دعا مانگیں گے نا، یا اللہ فلانی فرسٹ لیڈی سے میری شادی ہو جائے، یا اللہ فلاں جگہ نوکری مل جائے، یا اللہ 56 کروڑ کی چوتھائی دے دے، یا اللہ اور نہیں کچھ ایک کار کو دے ہی دے۔ ہماری تو یہ دعائیں ہیں۔
مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دو دیوانے دو پروانے بیٹھے ہیں. ایک کہنے لگا میں دعا کرتا ہوں تو آمین کہیو. انہوں نے کہا بہت اچھا. دعا کرتا الہی کل کفار سے مقابلہ ہوگا, کل کفار سے مقابلہ ہوگا, میں کئی کافروں کو قتل کر ڈالوں اور اس کے بعد وہ مجھ پر ٹوٹ پڑے, پھر میرے ٹکڑے کر دے, پھر میری زبان کاٹ لے, پھر میرا ناک کاٹ لے, پھر تیرے دربار میں جب میری پیشی ہو تو پوچھے عبداللہ کیا لایا دنیا سے, میں عرض کروں الہی اور میرے پلے کچھ نہیں, تیری راہ میں زبان بھی کٹا کے آؤ. دعا ایسی مانگا کرتے تھے. علماء نے لکھا تھا اگلے دن یوں ہی ہوا, جو کچھ مانگا تھا وہی ہوا. ارے یہ تو مرد تھے اس زمانے کی, تو عورتوں نے کمال کر دیا. ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہ, اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گھر والی حضرت اکرمہ شہید ہو گئے, ام حکیم بیوہ ہو گئی. میدان جہاد میں زخمیوں کو پانی پلانے کے لیے آئی ہے, مرہم پٹی کے لیے آئی ہے, بہادر گھرانے کی مائی ہے. مالک خالد بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان صحابی ہے. کہنے لگا ام حکیم میری ساتھ شادی کر لے. ام حکیم کہنے لگی بازار بڑا گرم ہے, میدان بڑا گرم ہے, قتل و قتال ہو رہا ہے, خون کی ندیاں بہ رہی ہے, تو شادی کی باتیں کرتا ہے. صحابی کہنے لگا میں اس لیے باتیں کرتا ہوں کل اسی میدان میں میرا مکمل شہادت کا پروگرام ہے, کل میں شہید ہونا چاہتا ہوں. عورت کو کہہ دینا چاہیے تھا کہ کل اگر شہید ہونا ہی ہے تو مجھے خامخواہ بیوہ بنانا ہے, جاؤ شہید ہو جاؤ. کہنے لگی اگر یہ پختہ ارادہ پختہ پروگرام ہے پھر میں نکاح کے لیے ابھی تیار ہوں. کسی نے پوچھا ام حکیم کل اکرمہ شہید ہوئے تھے, تو بیوہ بنی تھی, آج یہ خالد بن سعید شہید ہو جائے گا تو پھر بیوہ بنے گی, تجھے بار بار بیوہ بننے کی کیا عادت پڑ گئی ہے؟ کہنے لگی نہیں نہیں, میرے دماغ میں اور بات آ گئی, اور وہ یہ کل قیامت کا دن ہوگا, پروردگار عالم کی عدالت ہوگی, آواز آئے گی وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مشفقین مما فیہ ویقولون یا ویلتنا ما لہذا الکتاب. اللہ کے سامنے کھڑی ہوں گی, اللہ پاک پوچھے گا دنیا سے کیا لائی, میں عرض کروں گی الہی اور تو کچھ نہیں, اتنی سی بات ہے دنیا میں لوگ مجھے دو شہیدوں کی بیوہ کہہ کر بلایا کرتے تھے. شادی ہوئی, اگلے دن صبح کو اٹھے, خالد بن سعید کہنے لگا ام حکیم خدا حافظ میں چلا ہوں. کہنے لگی ذرا ٹھہرو, اپنے بسترے سے تلوار نکالی ہے سیدہ ام حکیم نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور کہنے لگی خالد یہ بتاؤ تمہارا پروگرام دائیں طرف حملہ کرنے کا یا بائیں طرف؟ فرمایا میں دائیں طرف حملہ کروں گا. کہنے لگی میں بائیں طرف کروں گی تاکہ مکمل گھرانے کا حصہ بڑھ جائے. اور علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ام حکیم نے جب جا کے حملہ کیا تو کافر لوگ ہنسنے لگے, لے بھائی مرد ختم ہو گئے, عورتوں آ گیا, تو عورتوں کا نمبر آ گیا. وہ ہاتھی میں لگے رہے, ام حکیم نے آگے بڑھ کر 60 کافروں کی ٹانگیں کاٹ ماری. ان لوگوں کے بارے میں کہا دین لائی دکھ اور چل دینے جڑے قوم چ بندے نے دلیر ہوندے, کون پوچھتا کہاں سے کتنا لوں, کدی پنجرے بال سے شیر ہوندے. جیل میں بیڑیاں کا اللہ سا بخاری پہننے کا, ہاتھ میں ہتکڑی لاہوری کے لگے گی, دین کے لیے قرآن کی عظمت کے لیے. اور ادھر دیکھو مولانا جعفر تھنیسری سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں
वाकया लंबा है। फरमाया कि जब मुझे पिंजरे के अंदर बिठा दिया, दाखिल कर दिया गया, खारदार तार थे, नोकदार तार लगे हुए थे, ना मैं झुक सकता था, ना मैं खड़ा हो सकता था, ना मैं बैठ सकता था। मुझे यकीन हो गया मेरा आखिरी वक्त है। मैंने लम्हा ब लम्हा हर सांस में दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया। मैं पढ़ता रहा। अचानक मुझे चक्कर आया, मैं नोकदार तारों पे गिरा। उधर मुझे इमामुल अंबिया का दीदार नसीब हो गया। फरमाते सारी उम्र मेरी तमन्ना रही, ऐसा फिर वो नोकदार तार आए, फिर मैं दुरूद पाक पढ़ूं और फिर मुझे हुजूर का दीदार नसीब हो। बाकी रही बात यह कि जितने भी अकाबिर थे, अल्लाह वाले थे, इन्होंने फतवे भी सहे, इन्होंने मुकदमे भी सहे, इन्होंने जेलें भी काटी। क्यों? इसलिए कहता कि इट्टा बोतिया उसी नो पे दिया ने, इट्टा बोतिया उसी नो पे दिया ने, जेड़ी बेरी दे नाल बैर होंदे। इट्टा बोतिया उसी नो पे दिया ने, जेड़ी बेरी दे नाल बैर होंदे। कतरा खून ते पानी दा बंद होके मोती हीरे ते लाल फेर होंदे। जिस बेरी से पैर हो गए बट्टे खाने पड़ेंगे। खाली बेरी को बट्टे मार के क्या लेगा? जिसके पल्ले को नजर आएगा दूसरा भी पीछे लगेगा, वरना नहीं। सैयद अमीन गिलानी साहब ने भी खूब कहा, फरमाते अमी मैंने बुखारी और लाहौरी को देखा है, अभी मैंने बुखारी और लाहौरी को देखा है। किसी राहदल को रहनुमा कह दो ये मुश्किल है। कितने ही फिरते लंबा कुर्ता, लंबा तस्बा, नाड़ों का। तकदीरें बता रहे हैं, कल की बातें बता रहे हैं, बैठ कर जगह जगह ये हो जाएगा। अभी मुल्तान में एक आदमी निकला जो वो कहता मैं चोरी ये बताता हूं। मैंने कहा मैं जाऊंगा के पास जाऊंगा, ये करोड़ों रुपया जो पुलिस पे खर्च होता है इसे खत्म करे। चोरी बताने वाला आ गया। बड़ा मुश्किल है, कल की बात कौन जाने। खुदा बड़ा बेनियाज है, वो अपनी साथ में, अपनी सफात में किसी को शरीक नहीं ठहराता। नहीं जानता हो कि लोग आगे बढ़ जाएंगे। हमसे तो जानवर परिंदे समझदार हैं। सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जब हुदहुद देर में आया तो बड़े जलाल में फरमाया, देर लगा के आया है, या तो कि वजह माकूल बताएगा वरना मैं उसे ज़िबा कर दूंगा। उसने आकर के शिकायत की और बताया है, कहता इन्नी वजदतुम रातन तमलिकुहुम मऊतियत मिन कुल्ली शैइन बलहा अर्शुन अज़ीम। मुझे देर इसलिए लगी है कि मैं एक मलका को देखकर आया हूं, औरत को देखकर आया हूं जो शिर्क की लानत में गिरफ्तार है। वजदतुहा व कौमुहा यसजुदून लिस्सम। चांद सूरज सितारे शाम को सूरज को सजदा करती है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने रुक्का लिखकर उसके हवाले किया। कुर्बान जाऊं माई बिल्कीस तेरे मुकद्दर पे, वो जानवर पैगंबर का रुक्का जानवर लाया, उस पर मान गई। और हम आज तक खुदा का कुरान मोहम्मद मुस्तफा लाए हैं, हम आज तक न माने। अपनी जिंदगी का हिसाब किताब तो करो कि हम कमा क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं। तो मैं इन मुजाहिदीन का जिक्र कर रहा था कि जिन्होंने ओढ़ना बिछौना और जिंदगी के तमाम तरशोबाजात अल्लाह की राह में खर्च किए, न किसी कभी आराम की परवाह की, न कभी तकलीफ के बारे में सोचा। अंजाम को ये लोग कभी सोचा ही नहीं करते थे। ये फारूक आजम की दुआओं का सदका थे ये लोग। अबू दर ग़िफ़ारी का तकवा इन लोगों में था। सहाबा किराम की गुलामी करते थे। अज़वाज मुतहरात वाली खैर इन लोगों के हाथ आई थी। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको इन तमाम बुजुर्गों का काबिर का गुलाम बनाए, खादिम बनाए और अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला शाह साहब की कब्र पे करोड़ रहमतें नाज़िल फरमाए।